اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے علماء اور ہمارے بہت سارے نیک لوگ اور بہت سارے جو بھی مکاتب فکر سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی مگن میں وہ بہت خوش ہیں کہ جی ہم بہت اچھائیاں اور نیکیاں کر رہے ہیں، اور ہم اس میں سارے شامل ہیں کہ ہم اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنی نیکیاں کر کے ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جناب بڑا اچھا کر لیا، اور واجب الحمدللہ رمضان آ گیا تو ہم روزے رکھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ چھوٹے موٹے کوئی اور بھی کام کر لیتے ہیں اچھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا اور اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں پر یا کسی بھی مظلوم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوستو، جب وقت جہاد یا وقت قیام ہو تو اس وقت ہمیں اس طرح کی مصلحتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی عبادات اور اپنی نمازیں، اپنے قرآن مجید کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کی مدد بھی تو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظالموں کو بھگانا بھی تو ہے، ظالموں کا ساتھ بھی تو نہیں دینا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو باقی سارے لوگ مدینہ اور مکہ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ نمازیں ہی تو پڑھ رہے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور حج کے موسم میں حج بڑے زور شور سے کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ امام کو بھی مشورہ دیا کہ امام آپ احرام کھول کے آپ جا رہے ہیں اور حج ادا نہیں کر رہے، تو امام کو پتہ تھا کہ اس وقت حج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قیام کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس وقت اپنی ذاتی صرف عبادتوں میں پڑے رہے اور اسلام کا نہیں سوچا اور حق کا نہیں سوچا اور ظالم کو روکا نہیں ظلم کرنے سے، اور اس کی جو طاقت ہے اس کے سامنے قیام نہیں کیا، ظلم کی طاقت کے سامنے قیام نہیں کیا، تو پھر کربلا برپا ہو گئی اور بہت بڑا ظلم ہوا۔ اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے دوستو کہ جب آل نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو جب قتل کر دیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، اور کرنے والے بھی مسلمان تھے، تو اب مسلمان کب اور کیسے کہ ترقی کریں گے؟ یہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک آل نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ نہیں لیتے اور ان کے بتائے ہوئے فلسفے پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب وقت قیام آئے تو اس وقت سجدے میں نہیں، اس وقت قیام میں ہی رہنا چاہیے۔ قیام کے وقت قیام کریں، رکوع کے وقت رکوع کریں، سجدہ کے وقت سجدہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ملائکہ کو، اور ان صفوں میں وہ بھی تھا، ابلیس بھی تھا، تو اللہ نے جب حکم دیا تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، اس وقت وہ کھڑا رہا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، تو اس وقت سجدے کا ٹائم تھا، اس وقت سجدہ نہیں کیا، قیام اڑ گیا، حسد بھی کیا، بغض بھی کیا، تکبر بھی کیا، تو اس کو سزا ملی ہے قیامت تک۔ اسی طرح جب قیام کا وقت ہو اس وقت سجدہ نہیں، اور جب سجدے کا وقت ہو اس وقت قیام نہیں۔ میرا خیال ہے یہ فلسفہ پہنچ چکا ہوگا جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔